اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سوشل میڈیا پہ بھی بہت سی چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں، کیونکہ محب اسلام، محب وطن، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کے نوجوانوں کی اصلاح کریں، کیونکہ دنیا میں واحد پاکستان ہے کہ جس میں نوجوان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اسی سے ہمارے دشمن کو تکلیف ہے۔ آج میں آپ کو دشمن کی چالیں بتاؤں گا۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ دشمن کی سب سے پہلی چال تقسیم کرنا ہے، مایوس کرنا ہے اور عوام کو ایک خونی جتھے میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ ساری چالیں ہم اپنے گرد و پیش کے جتنے ممالک ہیں جن میں دشمنوں نے قبضے کیے ہیں، ملک کو تباہ حال کیا ہے، بہترین معیشت تھی، آج وہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو دشمن نے یہ ہتھیار استعمال کیے ہیں، جہاں کوئی ہتھیار فٹ ہو جاتا ہے تھنک ٹینک اسے وہیں استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلی جو تقسیم ہے، سب سے پہلی تقسیم وہ فرقہ پرستی ہے۔ فرقہ پرستی کے لیے جو ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ علماء کرام کو سونپی جاتی ہے، کہ جو انتہا درجے پہ جا کے دوسرے فرقوں کے لوگوں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دشمن کو یہ چال اچھی لگے تو اس کو وہ آزماتا ہے، اگر یہ نہ چل سکے تو وہ پھر کسی دوسری چال پہ چلا جاتا ہے۔ دوسری چال کیا ہے؟ علاقائی تقسیم ہے۔ آپ بلوچی ہیں، آپ سندھی ہیں، آپ مہاجر ہیں، آپ پنجابی ہیں، آپ کشمیری ہیں، آپ پشتون ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں۔ یہاں بھی اگر کامیابی نہ ہو، اب اس کے لیے جو علاقائی تقسیم ہے، اس کے لیے جو دشمن استعمال کرتا ہے وہ سیاستدانوں کو کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک نعرہ سنتے تھے، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ، یا سندھ والے جیے سندھ، کھپے سندھ، یا کراچی والے اپنا۔ اگر اس میں خاطر خواہ کامیابی نظر آتی ہو تو اس پہ فوکس ہو جاتا ہے۔ تیسری تقسیم زبان کی بنیاد پہ ہے۔ جو ہم زبانیں بولتے ہیں، لیکن دشمن کو اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آئی ہے، اس لیے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ اگلی ذات کی بنیاد پہ، آپ کی کاسٹ یہ ہے، آپ کی کاسٹ یہ ہے، تاکہ لوگ ذاتوں میں تقسیم رہیں، اجتماعی سوچ ان کے ذہنوں میں نظر نہ آئے۔ اب ہمارا فرض کیا ہے؟ جب اس قسم کی تقسیم آ رہی ہو تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہمیں یہ تقسیم نظر آ رہی ہو، جب بھی کوئی فرقہ پرستی پہ، انتہا پسندی پہ بات کر رہا ہو، ہمارا کام ہے شخص کو ادھر ہی روک دیں، ہم اس کی باتوں پہ تالیاں نہ بجائیں۔ کیوں؟ کہ ہم ایک وطن میں رہنے والے ہیں، ہمارا ایک نظریہ ہے، جس نظریے کی بنیاد پہ ہی پاکستان بنا تھا۔ ہم نے اس نظریے پہ رہنا ہے۔ ان کے جو بیہودہ کلمات ہیں، جن کی خواہ مخواہ کی یہ باتیں ہیں، تو ان کا جو خمیازہ ہے، یہ تقسیم ہے، یہ جو جھگڑے ہیں، یہ مجھے، آپ کو اور آپ کی آئندہ نسلوں کو بھگتنے پڑیں گے۔ ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ تو بیرون کے ایجنٹ ہیں، اس پہ یہ کام کرتے ہیں کہ بس لوگوں کو تقسیم کرو، لڑاؤ جھگڑاؤ اور حکومت کرو۔ کرسی کے لیے سارا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، کرسی کے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے اور تالیاں بجوائی جاتی ہیں۔ کرسی جب ان لوگوں کو مل جاتی ہے تو پھر یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے، آپ پچھلے 20 سال کا، اگر 22 سال کا جائزہ لے لیں تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تقسیم کا ایک اور پہلو ہوتا ہے مایوسی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات محفلوں میں مایوس لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا حق فلاں کھا گیا، میرا حق اس صوبے کا حق وہ کھا گیا، اس صوبے کا حق وہ کھا گیا، مجھے یہ نہیں ملا، وہاں پہ یہ سفارش ہو گئی ہے۔
اب یہ بھی تقسیم کی ایک چال ہے. دیکھیں، ہم گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں. گاؤں میں بھی دوستیاں دشمنیاں ہوتی ہیں. وہاں کا جو دشمن ہوتا ہے گاؤں کے رہنے والا، جو کہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے، لفظ دشمن تو نہیں کہہ سکتے، مخالف کہہ دیتے ہیں. وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو بھائیوں میں سادہ سا ہوتا ہے، جو اس کی بات مان لیتا ہے، جس کا اتنا عقل و فہم نہیں ہوتا، وہ اس کو کہتے ہیں یار آپ کو جداد میں ایسا کام ملا ہے. اگر کم نہ کہتا ہے یار آپ کو جو زمین ملی ہے وہ بڑی ماڑی زمین ہے، اس میں فصل نہیں ہوتا. دوسرے بھائیوں نے، آپ سادے لوگ تھے یار، دوسرے بھائیوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے. وہ بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ مقدمے شروع کر دیتا ہے، تھانے میں رپورٹیں کرتا ہے. وہ ساری زندگی ان بھائیوں کے ساتھ وہ مقدمہ کرتا رہتا ہے. سادہ آدمی، اس نے کبھی اپنے عقل سے نہیں سوچا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. پھر مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اسی پہ ہمیں شاکر ہو جانا چاہیے. ہمیں مزید جو ہے وہ کم از کم اپنے بھائیوں سے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے یہ کچھ ہمیں دیں گے. اب یہ جو مایوس انسان ہے جو کہتا ہے مجھے حق نہیں ملا، یہ قرآن پاک کی اس آیت کو جھٹلا رہا ہے، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی وہ کوشش کرے گا. یہ آیت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے آپ جس کے لیے جدوجہد کریں گے وہ ضرور آپ کو ملے گا. تو میرے جوانوں، کوئی سفارش نہیں ہوتی ہے، یہ ویسے باتیں ہوتی ہیں. جس بندے کو جس محکمے کے لیے، جس کام کے لیے بندہ ضرورت ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے وہی بندہ تلاش کرتا ہے، اور اگر اسے وہ بندہ مل جائے اس کو رکھ لیتا ہے. ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں. اللہ نے دوسری بات کیا ہے، یبسط الرزق، جو اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. یہ رزق کی تقسیم ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس مالک کی مرضی ہے جتنا ہمیں دے دیں، لیکن ہم اس مالک پہ بھروسہ کریں. دشمن کی جو سب سے خطرناک چال ہے آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ ہے عوام کو خونی جتھے میں تبدیل کرنا. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوں، جھگڑتے ہوں. اب اس ملک میں انارکی پھیلائی جا رہی ہے. آج یہاں لڑائی ہو، کل وہاں لڑائی، فلاں پارٹی کا جلسہ، فلاں پارٹی نے فلاں کے لوگوں کو مارا، اداروں کے خلاف نعرہ بازی، عدلیہ پر وار. یہ سب انہی چالوں کا حصہ ہے. اور یہی کچھ آپ جوان ہیں، میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، یہی کچھ عراق، شام، تیونس، لیبیا، ان سب ملکوں میں ہوئے ہے. آپ ان کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے بھی نوجوانوں کو استعمال کیا. اب اس طرح عوام کو ایک خونی جتھے میں تبدیل کیا گیا ہے. عوام کا جب غم و غصہ ایک انتہا کو پہنچا ہے تو وہ تصادم میں تبدیل ہو گیا. اور یہ سارے کا سارا کرا دھرا ان ملکوں میں بھی کس کا تھا؟ CIA کا تھا، موساد کا تھا، را کا تھا، اور بلیک واٹر کا تھا. ہمارے ملک میں بھی ہمارے دشمن بھی یہی ہیں، یہی ایجنسیاں ہمارے دشمن ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے دشمن ہیں. کیوں؟ کہ دنیا کی واحد نظریاتی ملک ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پہ بنی ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اس حصے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں کہ یہاں سے ہی انقلاب اٹھے گا. افسوس بات یہ ہے کہ یہی ماڈل اب پاکستان میں لاگو ہونے کو تیار ہے. پاکستان کی زمین زرخیز ہے، ہر قسم کی اجناس پیدا ہوتی ہیں، پھلوں سے مالا مال ہے. ہمارے پاس گوادر پورٹ ہے، ریکوڈیک کے سونے کے ذخائر ہیں، بلوچستان میں سمندری تیل ہے، یورینیم کے ذخائر ہیں، نکل کے ذخائر ہیں، لیتھیم کے ذخائر ہیں. وہ پاکستان کی سب سے بڑی بات جوان آبادی کی شرح بہت زیادہ ہے. یہ واحد ملک ہے جس میں جوان لوگ بہت ہیں. پاکستان پر قبضہ کرنے کی بہت سی عالمی طاقتیں اس لیے یہ سارا کام کر رہی ہیں. تو آپ محب وطن، محب اسلام بنیں، کسی شخصیت کو آپ اس کی پیروی نہ کریں. یاد رکھیں کہ جب ملک میں آفت آئے گی یا حملہ ہوگا تو سیاستدان ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. ملک میں جو 230 خاندان ہیں
جن کے بچوں کے پاس 5 سال کے ملٹی نیشنل ویزے لگے ہوئے ہیں، وہ ملک سے نکل جائیں گے، اور وہ ان کے پاس بہت سے ملکوں میں رہنے کی جگہیں موجود ہیں۔ پیچھے کون رہ جائے گا؟ میں اور آپ نے، اپر کلاس نے، مڈل اپر کلاس نے، اور غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والوں نے یہاں لڑنا ہے۔ ہمیں فسادات کا سامنا کرنا پڑے گا، خون ریزی اور ڈاکے پڑیں گے، قسطیں لٹیں گی، خوراک کی کمی ہو جائے گی۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو کسی قسم کے انتشار کی پوسٹ نہ پھیلائیں۔ دوسری بات یاد رکھیں، میڈیا اس 5th وار جنریشن کا سب سے عام ہتھیار ہے۔ یہ جو 5th جنریشن وار ہے، اس کا سب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے۔ اس لیے کسی بھی خبر پر اندھا دھند یقین نہ کریں اور نہ ہی آگے شیئر کریں۔ تیسری بات، کسی بھی جگہ انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی دیکھیں تو کوشش کریں کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ سیاسی پارٹی کی خاطر ملہ داری، تجارتی شراکت، رشتہ داری، ہمسایہ داری کے حقوق کو آپ نظر انداز نہ کریں۔ ان کے حقوق زیادہ ہیں اس لیڈر کی نسبت۔ وہ لیڈر جو جہاز پہ بیٹھ کے بھاگ جائے گا، مشکل وقت میں وہ بھاگ جائے گا، اس کے پاس سارا کچھ تیار ہے۔ دوسری بات، اداروں کے خلاف پوسٹ نہ کریں۔ اتنی تنقید ضرور کریں جو کسی کے لیے ضروری ہے، لیکن حد سے نہ بڑھیں۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارا کم از کم کوئی اخلاقی معیار تو ہونا چاہیے کہ گفت و شنید میں، تنقید میں، کسی خبر کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانے میں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اتنا معیار ہونا چاہیے۔ 5ویں چھٹی بات، ہمیں اپنے سیکورٹی اداروں پر تنقید سے گریز کرنا چاہیے اور ان کا مورال ڈاؤن کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری سلامتی کی ضمانت ہے۔ کل جو لوگ سیکورٹی اداروں پر تنقید کرتے تھے، آج تعریفیں کر رہے ہیں، اور کل جو ان کی تعریفیں کر رہے تھے، آج ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے معیار کا آپ لوگوں کو اندازہ ہی ہو گیا ہوگا کہ اب ہمیں سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ان کو کرسی مل جائے سب کچھ ٹھیک ہے، کرسی سے اتر جائیں تو سارے ادارے برے ہیں، سب برے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں، ہمارا ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، اس لیے ہمیں سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کر اس ملک کی سلامتی اور بقا کی جدوجہد کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف چلیں، ان کے مورال کو ہم ڈاؤن کریں، ان کے مورال کو ہم نے بلند کرنا ہے۔ 8ویں بات، ہر مسلمان کے لیے کسی بھی سیاسی وابستگی سے قبل اپنے ایمان کی حفاظت، جان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ 9ویں بات، یاد رکھیے، شخصیت پرستی ایک عظیم فتنہ ہے۔ کسی بھی لیڈر کے اتباع میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ آپ کا ایمان داؤ پر لگ جائے۔ ہم نے قرآن و سنت سے رہنمائی لینی ہے۔ جو لیڈر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی ویسی ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ کیوں؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا میری سنت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ اگر اس کو آپ چھوڑ دیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ 10ویں بات، یاد رکھیے، اللہ کی عطا کردہ کتاب قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کسی بھی پارٹی اور اس کی مکمل لیڈرشپ کو جانچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معیار بنائیں، کسی اور کی سیرت کو معیار نہ بنائیں۔ 11ویں بات، آپ اپنے اوپر خاندان، دفتر، کاروبار میں اسلامی قوانین کو حد الوسع عمل میں لائیں اور پھر دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ 12ویں بات، نفاذ دین سب کی بنیادی ذمہ داری ہے، یہ چند لوگوں کی نہیں ہے، کسی پارٹی کی نہیں ہے۔ خوب سوچ سمجھ کر شرح صدر کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ دار بنیے، اپنا حصہ ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، دنیا سے چلے جائیں گے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق آپ سے پوچھے گا۔ میں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 پہ جب پہنچتا ہوں تو یقین کریں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت پاکستان کے لیے اتری تھی۔ میں اس آیت کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جس میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی، اور بستی کے لوگوں کو ہر طرف سے فراوانی سے رزق ملتا تھا، لیکن پھر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اللہ نے جواب میں انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جس میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی، اور بستی کے لوگوں کو ہر طرف سے فراوانی رزق تھا، لیکن پھر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اللہ نے جواب میں انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ یہ ملک اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اور اس ملک کے لوگوں کو فراوانی سے رزق بھی دستیاب تھا، مگر اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے عذاب کا شکار ہیں۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نیز پر تیار کریں کہ آزادی کی اس عظیم نعمت، آزادی جو ہمیں ایک عظیم نعمت کے طور پر ملی ہے، ہم اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے اجتماعی توبہ کر کے، اجتماعی شکر ادا کر کے اطمینان فراوانی رزق کو واپس لائیں، خوف، بھوک اور دہشت گردی کو دور بھگائیں۔ تو میری آج کی یہی گزارش تھی، خصوصاً جوانوں سے تھی، کہ آپ زندگی میں قرآن و سنت سے رہنمائی لیں، اور یقین کریں آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو آپ کے جو لیڈر ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو بھیڑیے نظر آئیں گے، اور آپ کبھی بھی ان کی باتوں پہ یقین نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی باتیں ہیں، جو قرآن ہے وہ اللہ کی باتیں ہیں، جو حدیث ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ کیوں؟ اب آپ جوان ہیں، آپ کی اولادیں بھی ہونے والی ہیں، کل ان کو آپ نے تربیت دینی ہے، اور اپنی اولادوں کو قرآن و سنت کے مطابق تربیت دیں۔ یہی ہمارا فرض ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ زندگی ہے، آج نہیں ہے، کل نہیں ہوگی۔ آخری بات، یہ سیلابوں کا جو طوفان آیا ہوا ہے، جو پریشانی آئی ہوئی ہے، آپ یقین کریں اس میں یہ 230 خاندان جو ہیں یہ ایک پائپ بھی نہیں لگا رہے ہیں۔ وہاں بھی جو آزمائش آ گئی ہے وہ غریب پہ آئی ہوئی ہے، وہ ڈوب رہا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں رہا ہے، یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، ان کے پاس بےتاش دولت ہے۔ یقین کریں یہ متصرین سیلاب کو اگر ایک گھر بنا کے دینا تو پھر بھی ان کی دولت کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے، یہ آپ کو ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کوئی آپ نہیں سنیں گے۔ تو میرے جوانوں، کم سے کم آپ کو سوچنا چاہیے، اپنے لیے سوچنا چاہیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے سوچنا چاہیے۔ کم سے کم یہ ان کی بیہودہ باتوں پہ آپ تالیاں نہ بجائیں، ان کی جتنی بھی بیہودہ باتیں ہیں نہ آپ سنیں، نہ اس پہ آپ عمل کریں، کیونکہ ان کے پاس کرسی لینے کے لیے اسی طرح یہ بیہودہ باتیں کر کے کرسیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔